بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم بات کرتے ہیں 11ویں محرم کی۔ تو دوستو، عمر بن سعد 10ویں محرم کو کربلا میں ہی رہے اور دوسرے دن پھر اس نے شمر بن روشن، قیس بن اشد، عمرو بن اجاز اور عزرا بن قیس کے ساتھ 72 شہیدوں کے ساتھ بھیجے۔ انہوں نے سفر کیا یہاں تک کہ وہ انہیں عبید اللہ بن زیاد کے پاس لے آئے۔ اس کے بعد عمر نے حمید بن بکیر کو حکم دیا کہ کوفہ کے سفر کے لیے لوگوں کو بلائے۔ وہ اپنے ساتھ حسین علیہ السلام کے بیٹیوں اور بہنوں، بچوں اور علی بن حسین کو لے گئے جو ابھی تک بیمار تھے۔ کرا بن قیس تمیمی بیان کرتے کہ میں فاطمہ کی بیٹی زینب کو نہیں بھولوں گا۔ جب وہ اپنے بھائی حسین علیہ السلام کے پاس سے گزری تو وہ مردہ پڑے تھے۔ وہ رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی، اے محمد، آسمان کے فرشتے آپ کو سلام کرتے ہیں۔ یہ حسین علیہ السلام میدان میں پڑے ہوئے ہیں، خون میں لت پت ہیں، ان کے اعضاء جسم سے کٹے ہوئے ہیں، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور تمہاری بیٹیاں اسیر ہو گئی ہیں، جبکہ تمہاری اولادیں ماری گئی ہیں اور ان پر مشرق کی ہوا چلنے کے لیے چھوڑ دی گئی ہے۔ اللہ کی قسم، اس کی آہوں نے ہر دوست اور دشمن کو رلا کر رکھ دیا۔ عورتوں نے ماتم کیا اور ان کے منہ پر ہاتھ مارا۔ حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی تدفین بنو اسد میں سے کچھ جو غدیرہ میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ حسین علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کو قتل کرنے کے بعد ایک دن بعد دفن کیا گیا۔ اس کے بہت جانے کے بعد لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا کہ زید نے ایسی بات کہی ہے کہ اگر ابن زیاد سن لیتا تو اسے قتل کر دیتا۔ جب دوستو عبید اللہ بن زیاد کے سامنے حسین علیہ السلام کی بہنیں، ان کی عورتیں اور بچوں کو لایا گیا تو زینب بنت فاطمہ نے اپنے آپ کو نہ ہونے کا بہانہ کرتے ہوئے اپنے گھٹیا کپڑے پہن لیے۔ اس کی نوکرانیوں نے اس کے گرد ہجوم کیا اور وہ بیٹھ گئیں۔ عبید اللہ بن زیاد نے پوچھا کہ وہ عورت کون بیٹھی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اس نے 3 بار دہرایا لیکن وہ نہیں بولی۔ اس کی لونی میں سے ایک نے کہا، یہ زینب بنت فاطمہ ہے۔ عبید اللہ نے اس سے کہا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے تجھے رسوا کیا اور تیرے دعووں کی جھوٹی نویت ظاہر کی۔ زینب نے جواب دیا، اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سرفراز کیا اور ہمیں مکمل پاکیزگی سے پاک کیا۔ یہ آپ کے کہنے کا طریقہ نہیں ہے۔ صرف ایک گناہگار ہی اللہ کی طرف سے رسوا ہوتا ہے اور صرف بدکار کی جھوٹی فطرت ظاہر ہوتی ہے۔ تو فرمایا، تمہیں کیا خیال ہے کہ اللہ نے تمہارے گھر والوں کو ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، ان کے لیے موت کا فیصلہ ہو چکا تھا، وہ اپنے آرام گاہوں کی طرف بہادری سے آگے بڑھے۔ اللہ تمہیں اور ان کو جمع کرے گا، تم اس کے سامنے ایک دوسرے سے جھگڑو گے۔ اس پر ابن زیاد کو غصہ آیا، وہ غصے سے جل گیا۔ اس نے کہا، اللہ نے میری جان کو تیرے ظالم بھائی اور تیرے خاندان کے سرکش افراد سے شفا بخشی ہے۔ اس پر زینب رو پڑی۔ اس نے پھر کہا، میری جان کی قسم، تو نے میرے بزرگوں کو قتل کر دیا اور میرے خاندان کو تباہ کر دیا۔ تم نے میری شاخیں کاٹ کر میری جڑیں نکال لی۔ اگر یہی آپ کو شفا دیتا ہے تو ٹھیک ہے۔ عبید اللہ نے کہا، یہ وہ عورت ہے جو اپنی تقریر سجاد کو نظم کرتی ہے۔ اس نے جواب دیا، عورت کے بیانات کی تال کی تعمیر سے کیا لینا دینا؟ میرے پاس سے توجہ ہٹانے کے لیے بہت سی چیزیں ہیں، لیکن یہ میرے دل کی اذیت ہے جو میری زبان پر رواں ہے۔ اس کے بعد عبید اللہ بن زیاد نے علی بن حسین کی طرف دیکھا اور پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، میں علی بن حسین ہوں۔ ابن زیاد نے کہا، کیا اللہ نے علی بن حسین کو قتل نہیں کیا؟ اس پر امام سجاد خاموش رہے۔ تو ابن زیاد نے اس سے کہا، تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ سجاد نے کہا، میرا ایک بھائی تھا جسے بھی علی کہا جاتا تھا، لوگوں نے اسے مار ڈالا ہے۔ ابن زیاد نے کہا، اللہ نے اسے قتل کر دیا۔ وہ خاموش رہا۔ تو ابن زیاد نے کہا، تم
بولتے کیوں نہیں ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کرتے ہو، اللہ تعالیٰ روحوں کو ان کی موت کے وقت قبض کرتا ہے۔ ابن زیاد نے کہا اللہ کی قسم آپ ان میں سے ہیں۔ پھر اس نے ماریہ بن معاذ سے کہا تجھ پر افسوس، مار دو اسے۔ ان کی خالہ زینب ان سے لپٹ گئی اور کہنے لگی اے ابن زیاد، آپ کو ہمارا خون کافی ہو گیا ہے، کیا تم نے ابھی تک ہمارے خون سے اپنی پیاس نہیں بجھائی؟ کیا کوئی ہے جو تم نے ہمارے درمیان چھوڑا ہے؟ پھر اس نے سجاد کو گلے لگایا اور کہا میں تم سے اللہ کی قسم مانگتی ہوں کہ اگر تم مومن ہو تو اگر تم اسے قتل کرنا چاہتے ہو تو مجھے بھی اس کے ساتھ قتل کر دو۔ علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اسے پکارا اگر تم ان کے ساتھ رشتہ داری کا رشتہ رکھتے ہو یہ عورتیں، پھر کسی پرہیزگار آدمی سے کہو کہ وہ ان کے ساتھ ایسے طریقے سے چلے جو اسلام کے لائق ہو۔ ابن زیاد نے ان کی طرف دیکھا اور کہا خاندانی رشتہ کتنا شاندار ہے، اللہ کی قسم وہ مجھے پسند کرتی ہے کہ میں اسے اس کے ساتھ قتل کروں۔ اگر میں اسے قتل کر دوں لڑکے کو چھوڑ دو۔ اس کے بعد عبید اللہ بن زیاد نے حسین علیہ السلام کے سر کو نیزے پر لٹکایا اور حکم دیا کہ اسے شہر کوفہ کا چکر لگایا جائے۔ تو دوستو مجمع ختم ہونے کے بعد اعلان کیا گیا کہ اپنی نماز باجماعت ادا کرے، چنانچہ لوگ مسجد کوفہ میں جمع ہو گئے۔ ابن زیاد ممبر پر چڑھا اور کہا الحمدللہ، اس نے حق اور پیروکاروں کو ظاہر کیا اور وفاداروں کو سردار یزید بن معاویہ اور اس کی جماعت کو فتح بخشی اور جھوٹے کے جھوٹے بیٹے کو قتل کیا، نعوذ باللہ۔ حسین بن علی اور اس کے پیروکاروں ابن زیاد نے ابھی اپنی تقریر ختم نہیں کی تھی کہ عبداللہ بن عفیف جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شیعوں میں سے تھے، اللہ ان کی چہرے کو عزت دے، اور جو بڑی مشکل سے مسجد سے نکل گیا جس کا وہ سارا دن اس میں مصروف رہتا تھا۔ ابن زیاد سے یہ الفاظ سنتے ہی کھل اٹھے اور فرمایا جھوٹا، جھوٹے کا بیٹا تم اور تمہارا باپ اور وہ جس نے تمہیں گورنر مقرر کیا، یعنی یزید اور اس کا باپ۔ اے مرجانہ کے بیٹے، تم انبیاء کے بیٹوں کو قتل کرتے ہو اور اہل حق کی بات کرتے ہو۔ ابن زیاد نے کہا اسے میرے پاس لے کے آؤ۔ سپاہی اس کی طرف لپکے اور گرفتار کر دیا۔ اس نے جنگ ازد کو پکارا، کہا اے مہربان، چنانچہ ازد کے بہت سے نوجوان تیزی سے آگے آئے، اسے آزاد کر کے اس کے گھر والوں کے پاس لے گئے۔ اس کے بعد ابن زیاد نے ایک شخص کو بھیجا جو ابن عفیف کو اس کے پاس لے آیا۔ اس نے اسے بھی قتل کر دیا، اسے سنجاقہ میں مسلوب کرنے کا حکم دیا، چنانچہ اسے وہی مسلوب کر دیا گیا۔ دوستو اس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں ہوگا، جو کہ آج ہی 6 بجے اپلوڈ ہوگی، یہ 4 بجے ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ حافظ۔